السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن انفو۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ یہ ایک مسلم سلطنت تھی جس نے 3 براعظموں پر 600 سال حکومت کی اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ڈسکشن کو۔ 1270 میں ترکوں کا ایک قبیلہ شام جا رہا تھا۔ قبیلے کا سردار ارطغرل تھا۔ یہ لوگ انگورا کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک جنگ ہو رہی تھی۔ ارطغرل اس قبیلے کا سردار تھا۔ جب اس نے ایک فریق کو ہارتے ہوئے دیکھا تو اور یہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں داخل ہو گیا اور ہارتے ہوئے فریق کا ساتھ دیا اور جنگ کی بازی پلٹ دی۔ جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے اور جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد پتہ لگا کہ جس فریق کا اس نے ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کے سپاہی تھے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کا سلطان علاء الدین تھا۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے بہت خوش ہوا اور اس کو بازنطینی سرحدوں کا تمام علاقہ دے دیا اور ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں آباد ہو گیا۔ قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور سلطان نے ارطغرل کو کہا کہ وہ مزید علاقوں کو فتح کر کے اپنی جاگیر کو بڑھا سکتا ہے اور ارطغرل ساری زندگی سلطان کا وفادار رہا۔ اس نے بہت سے علاقے فتح کیے اور ان میں سے ایک علاقے کا نام سگوت تھا۔ عثمان غازی ارطغرل کا بیٹا تھا۔ یہ 1288 میں ارطغرل کی وفات کے بعد سگوت کا حکمران بن گیا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح سلجوق سلطنت کا وفادار رہا۔ سلطان علاء الدین 1300 میں غداروں کے ہاتھوں مارے گئے اور سلجوق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو عثمان غازی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور 1326 میں بورسا شہر فتح کرنے کے بعد چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ یہ سلطنت 1326 سے 1922 تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ پر کل 37 سلاطینوں نے حکومت کی اور اس سلطنت کا دارالحکومت بورسا کو بنا دیا گیا۔ اس سلطنت کو ایک سے ایک طاقتور سلطان ملے۔ ان میں سے ایک سلطان کا نام سلطان محمد الفاتح ہے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ کو سلجوق سلطنت کے بہت سے سلطانوں نے فتح کرنے کی کوشش کی اور اس سے پہلے بھی بہت سے سلاطینوں نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ یہ قلعہ رومی سلطنت کا ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا جس کو عثمانی سلاطینوں نے بھی فتح کرنے کی کوشش کی لیکن سلطان محمد الفاتح نے اس قلعے کو فتح کیا اور اس کو خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔